ہاں میں حضرت حنظلہ کی بات کر رہا تھا، مجھے یاد آیا۔ ایک دن مسجد نبوی سے نکلے، گلی میں زور زور سے کہتے جا رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اور منافق جانتے ہو یہ تو کافر سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے پاک نبی کا اتنا بڑا صحابی۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے تو حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو روک لیا، حنظلہ کیا کہتے جا رہے ہو؟ کہا ہاں میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو گناہ کا خیال نہیں ہوتا، جب نکل کے باہر آتا ہوں تو پھر گناہ کا خیال آ جاتا ہے، یہی تو وجہ ہے میں منافق ہو گیا کہ میں وہاں کچھ ہوتا ہوں باہر کچھ ہوں۔ منافق اسی کو تو کہتے ہیں کہ لہجے میں کچھ ہو، لہجے میں کچھ ہو، لہجے میں تولا بن جائے اور لہجے میں ماشا بن جائے۔ میں تو منافق ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگ گئے، کہنے لگے حنظلہ میری حالت بھی یہی ہے کہ میں جب اللہ کے پاک نبی کے پاس بیٹھتا ہوں تو دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا، جیسے ہی اٹھ کے آتا ہوں تو پھر دنیا میں مصروف ہو جاتا ہوں، پھر یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں۔ اب دونوں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا درد لے کر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمان بھی تھے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی تھے۔ دنیا میں حکیم وہ ہوتا ہے جو یہاں ہاتھ رکھتا ہے، میرے نبی وہ حکیم تھے جو یہاں ہاتھ رکھتے تھے۔ بس جس کے یہاں ہاتھ رکھا اس کی دنیا بدل گئی۔ حالت کفر میں تھا تو ایمان لے آیا، حالت ایمان میں تھا تو جنتی ہو گیا، زندگی بدل گئی بندے کی۔ اب دونوں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ علاج بزرگوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ارشاد فرمایا اس سے منافق بندہ نہیں ہوتا، یہ تو بڑے ایمان کی نشانی ہے کہ باہر نکل کر بھی بندے کو احساس ہو۔ یہ جو احساس ہے نا، یہی تو انسان کو بڑا بناتا ہے کہ اپنے گناہ بندے کے سامنے آ جائیں اور پھر بندہ ان کا احساس کرتا ہوا نظر آئے۔ جس نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو پھر گناہ اس کو ایسی دلدل میں ڈالتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ میرے دوستو، جس ماحول میں آپ اور میں رہتے ہیں، آخری بات کرتا ہوں، ختم کروں اپنی بات کو۔ تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بزرگ تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ، ساری زندگی مدینے میں رہے، قبر بھی مدینے میں ہے۔ میری ان سے 1980 81 میں بھی ملاقاتیں رہیں اور پھر 1999 90 میں بھی ملاقاتیں رہیں۔ بہت بڑے بزرگ تھے، اپنے آپ کو ایسا مٹا کے رکھا ہوا تھا کہ مجھ سے مسئلے پوچھتے تھے۔ ایک دن میں نے کہہ دیا، میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، میں بچہ ہوں، یہ 1982 81 کی بات کر رہا ہوں۔ تو سر جھکا کے کہنے لگے میاں کبھی کبھی بچہ ہی ایسی بات کر دیتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دفعہ ایک ساری رات ایک مسئلے پہ مجھے لے کے بیٹھے رہے، ساری رات، کہ مجھے اس مسئلے کو کھول کے بتاؤ یہ کیا ہے۔ اب میں کیا ان کے سامنے بولتا، لیکن بڑے تھے، اپنے ہاتھوں سے بادام بھی میرے منہ میں ڈالتے رہے، کھجوریں بھی ڈالتے رہے، دودھ بھی پلا اپنے ہاتھ سے۔ وہ مجھے کہتے رہے تم بولتے جاؤ بس میں سنتا جاؤں۔ تہجد کی اذان ہوئی تو مجھے کہا آپ جاؤ مسجد نبوی میں تہجد پڑھ لو۔ کیا 1999 90 میں گیا تو ہانگ کانگ کے حالات بتائے تو مجھے کہنے لگے قاری صاحب ایک بات کہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے یہ جو فیکٹریاں ہوتی ہیں نا، ان کی ایک چمنی ہوتی ہے، اس سے دھواں نکلتا ہے نا۔ میں نے کہا جی، کہ کچھ محکمے گورنمنٹ کے ایسے ہوتے ہیں جو ان دھوؤں کو دیکھ کر ایک لسٹ بناتے ہیں اور پھر قانون بنوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب یہ دھواں انسان کی صحت کو خراب کرتا ہے، لہٰذا یہ فیکٹریاں آبادی سے باہر لے جائیں، آبادی کے اندر باغات ہوں، درخت ہوں، یہ صحت انسانی کے لیے مفید ہے اور یہ دھواں صحت انسانی کو نقصان دیتا ہے۔
یورپین ممالک نے اس بات پر عمل کیا کہ فیکٹریاں آبادیوں سے باہر چلی گئیں کہ صحت انسانی کو نقصان دیتی. کہا کہ میاں گناہ کا بھی ایک دھواں ہوتا ہے جو آپ کو مجھے نظر نہیں آتا. یہ ہانگ کانگ، یہ ملک، ایک ایک بلڈنگ جو ہے یہ گناہ کی فیکٹری، اندر سے دھواں نکلتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ دھواں ایمان کو خراب کرتا، یہاں اثر کرتا. وہ فیکٹریوں کی چمنیوں کا دھواں صحت کو خراب کرتا ہے، اور یہ گناہ کی فیکٹری کا دھواں انسان کے ایمان کو خراب کرتا. ہم جو ہے نا یہ گناہوں کی فیکٹریوں میں. اور پھر اگلی بات جو مجھے کہی وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی تھی کہ کبھی جمعے کے خطبے میں نوجوانوں سے یوں نہ کہنا داڑھی رکھو، یوں نہ کہنا کہ ہر وقت ٹوپی پگڑی پہنو. بے شک حق ہے، سچ ہے، لیکن زور مت دینا. ہاں اس پر زور دینا کہ نوجوانوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو. اللہ کی قسم ہے اس ہانگ کانگ کے ماحول میں جس نوجوان نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی وہ قیامت والے دن شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کھڑا ہوگا. کہ یہ ولی کی نشانی ہے جو اس گناہ کے دلدل میں، گناہ کے بعد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، یہ ولایت کا درجہ. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں تم مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. یہ نحوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی، گھروں کے لڑائی جھگڑے، اولادوں کا نافرمان ہونا، رونا دھونا ہمارا، یہ دکھ سکھ جتنے آ رہے ہیں یہ سب اسی بے برکتی کی سبب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں چھوڑا. وقتی طور پر ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لو. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.